مجھ کو دیتی ہیں دعائیں سیدہ یاسین رضا، اور جب بھی کرتا ہوں ثنائے دلبران فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں پروگرام نہج فاطمیہ میں آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب اور مشہور و معروف سلام گزار منقبت گزار جناب علی مہدی صاحب موجود ہیں۔ تو میں ابتدا اسی طرح کرتا ہوں کہ ایک عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ جو جہالت تھی اور عورت کو جو خاص طور پہ وہاں پہ کم تر سمجھا جاتا تھا اور مطلب ایک جو تذلیل کی جاتی تھی وہاں پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد مطلب عورت کی معراج کس طرح ہوئی اس وہاں پہ جا کے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اما بعد۔ آپ نے جس حوالے سے سوال کیا کہ عورت جس زوال کے اور جس پستی کے راستوں پہ سفر کر رہی تھی کہ جہاں عورت کو پیدا ہونا بطور بچی کی شکل میں ذلت سمجھا جاتا تھا، عورت کو برابر کا حق دینا ذلت سمجھا جاتا تھا، صنف نازک میں عورت کا جو حق اللہ نے اور رسول نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے رکھا ہے وہ قطعاً عورت کو نہیں مل رہا تھا۔ ایسے جاہل معاشرے میں کہ جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے زمانے میں جناب سیدہ عالمین کی عورتوں کے لیے ایک سفیر امن بن کے تشریف لائی، سبحان اللہ، اور آپ نے صنف نسواں کی ان سسکتی ہوئی اقداروں کو گویا کہ سانس دی کہ جو اقدار ایک عورت کے جہد سے ٹوٹ رہی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کی انثیٰ مؤنث کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس ذلت اور شرم کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کے من کی کالک جھلک کر آ جاتی تھی، وہ ہوا قدیم، اور غصہ پی کر ایسا ہو جاتے تھے یہ عرب جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی۔ یہاں آپ غور فرمائیں، ہمارے سننے والوں کے لیے ہم کہیں گے قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا جب انہیں بیٹی کی خبر دی جاتی تھی، بلکہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ، بشرا بشرا سے نکلا ہے بشارت سے۔ بشارت ہمیشہ اچھی چیز کی جاتی ہے، بری چیز کی نہیں۔ گویا کہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ بیٹی ہماری طرف سے خوشخبری ہے، لیکن کتنا بدبخت ہوگا وہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبری یعنی بیٹی کو اپنے لیے بدبختی اور ذلت تصور کرے۔ ایسے معاشرے میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں، اور آپ نے سوری آپ کی بات جو دفن کر دیتے تھے فوراً کہ اگر آپ کے یہاں پیدائش لڑکی کی ہوتی ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دفن کر دینا، یہ جہالت جہالت اتنے نہج پر تھی اس پہ کہ اور ایسے میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ یہ جو مکروہ عبادت ہے جس کو آپ حرام ہی کہیں گے یا مکروہ کہیں گے، اس کو کیسے ختم، یعنی کہ ایک بی بی کی آمد ایک معجزہ ہی سمجھا جا سکتا ہے اس پہ؟ یہ جو آپ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا وہ ہماری اسی آیت سے مربوط اگلا ٹکڑا ہے کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی تھی یتوارا من القوم، تو وہ قوم کا قبیلے کا سردار کیا کرتا تھا، جب بچی کی ولادت ہو جاتی تھی پوری قوم سے چھپ کے گھر میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایمسکو علی ہون، کیا اس پستی کو توہین کو ذلت کو میں گلے لگا لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دوں، الا ساء ما یحکمون۔ اللہ کہتا ہے کتنا برا یہ فیصلہ تھا جو یہ مشرکین اپنے بچوں کے بارے میں کرتے تھے، بچیوں کے بارے میں۔ تو یقیناً عورت سسک رہی تھی، اقدار تڑپ رہی تھی، اور صنف نازک ختم ہو جاتی، اس کا مقام مرتبہ نہ رہتا اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دنیا میں پیغمبر نسواں بن کے تشریف نہ لاتی اور عورتوں کی تنہا رہنما بن کے تشریف لاتی۔ تو یقیناً آج اگر دنیا میں کہیں عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اس بات کو یقین دلاتا ہے، اور اس کو اس ایشورنس سے گویا کہ عورت کا تحفظ اور اس کا مقام مرتبہ اسلام میں ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی ایک ابتدائی دور بعد ظہور بعد ولادت بی بی کے، وہ بی بی ختیجہ کے حوالے سے بھی تھوڑا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس عظمت ماں بی بی کا ذکر ہو رہا ہو اور اس عظمت ماں بی بی کو دنیا میں وجود بخشنے والی ماں کا ذکر نہ ہو۔ ہمارے کروڑوں سلام ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا داماد سید الاولیاء ہے،
ان کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، سبحان اللہ، اور جو ان کے شوہر ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، اور بیٹی کے تو کیا کہنے سیدۃ النساء العالمین، یعنی گویا کہ سیادت اگر عرب کی سمٹ کر دنیا کی آ گئی ہے تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں۔ سبحان اللہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا بچپنا اگر آپ دیکھیں، بچپنا ہے اپنی ماں سے عفت طہارت کو وراثت ملی ہے، اور پھر شہزادی کا وجود تو خلقی طہارت کی خمیر سے ہوا ہے، آپ کو خلقی شرافت کی خمیر سے کیا گیا، آپ کے خلق میں آپ کی یعنی خمیر میں حیا شامل ہے، عفت شامل ہے، پاکیزگی، طہارت، عصمت، رفعت، یعنی جتنی اچھی چیزوں کے اور بلندیوں کے نام ہو سکتے ہیں وہ سب خمیر ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ تو ایسی بیوی جب تشریف لائی دنیا میں تو یقیناً اپنی ماں کے ساتھ دور دیکھا، اور شیب ابی طالب کا وہ محاصرہ بھی دیکھا کہ جب مکے والوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے، اور اسی گھر میں جناب خدیجہ الکبریٰ بھی تشریف فرما ہے، اسی گھر میں جناب ابو طالب بھی ہیں، جناب علی مرتضیٰ بھی ہیں، اور خود رسول اللہ بھی ہیں۔ تو یہ سارا ایک دورانیہ ہے جو جناب سیدہ نے اپنی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ فرمایا، اور سیدہ نے اسلام کا ابتدائی دور دیکھا ہے، اور یہ وہ بیوی ہے کہ جب اسلام کمال پر تھا تو یہ بیوی اپنی زندگی کی آخری منزلوں میں تھی، گویا کہ شہزادی نے جاتے جاتے بھی اسلام کو قیامت تک کے لیے ایسا جوان کر دیا کہ اذان کے ہر گلدستے سے آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ محرابیں، یہ دین، یہ عقیدہ، یہ عقیدت، یہ اعتقاد، یہ تسبیح، یہ درود، یہ سجدہ، یہ قرآن، ایمان، یہ سب مقروض ہے جناب زہرا کا۔ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہے ہیں، ہدیہ عقیدت ہے جناب شہزادی کی بارگاہ میں، ان کے کشکول عصمت میں ہم اپنی طرف سے یہ خیرات ہے کہ بی بی یہ قبول فرمائیں، ہم حقیر، ذلیل، فقیر، ناقص، جو ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں باخدا، جیسا آپ سوال کرتے ہیں یا سوال آپ بناتے ہیں، ہم سوال جواب سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ نہیں مل پا رہے ہوتے جن کے لیے اللہ خود ذکر کرتا رہا ہو، جن کے ذاکر ملائکہ ہوں، کجا میں کجا مہدی بھائی، ہم لوگ ہدیہ عقیدت پیش کریں علی بھائی۔ تو یہ ایک ہدیہ عقیدت ہے عاجزانہ جناب زہرا کی بارگاہ میں، کاش شہزادی کی سیرت پہ آج ویسے عمل ہو تاکہ عورتیں جو پس رہی ہیں ظلم میں، بربریت میں، جبر میں اور استبداد میں، تو شاید اس کا کس حد تک سد باب کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح جانے سے پہلے ہم ہمارے بہت ہی معروف منقبت گزار سید علی مہدی کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ بی بی کی شان میں کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے آنے کے بعد ہم مولانا سید جواد حسین آبدی سے بی بی کی شان میں مزید استفادہ حاصل کریں گے۔ جناب سید علی مہدی۔ یوں بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ، سلام اللہ علیہ، عطا ہو خدا ان 5 کے صدقے میں دنیا ہے بنی، ہاں ہاں ماشاءاللہ، با خدا ان 5 کے صدقے میں دنیا ہے بنی، مصطفیٰ و مرتضیٰ، شبیر و شبیر، شبیر و فاطمہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یوں بڑھایا ہے شرف واہ واہ، کاغذ کا اکثر فاطمہ، اور آتے جاتے مجلس و میلاد معصومی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آتے جاتے مجلس و میلاد معصومین میں، اور دیکھتا رہتا ہوں میں جنت زمین فاطمہ، بے شک، لا شک فیہ، سبحان اللہ، بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ، ماشاءاللہ، اور 2 جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ، تیری زوجہ یا علی، ارے 2 جہاں کا بادشاہ ہے تیرا شکر، ہاں، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جب بھی کرتا ہوں ثنائے دل برانے فاطمہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کا میزبان سید علی آبدی قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام نہج فاطمیہ میں حاضر خدمت ہے۔ بہت ہی خوبصورت منقبت پیش فرمائی سید علی مہدی صاحب نے، جناب سیدہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمایا، اور ہم واپس اپنے سوالات کی جانب مولانا جواد حسین آبدی صاحب کی جانب آتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم بی بی خدیجہ پہ آپ نے گفتگو فرمائی سلام اللہ علیہ پہ، تو بی بی خدیجہ پہ بھی تھا کہ اپنے شوہر پہ
رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرتی تھی, بے شک. اور پھر وہی چیز ظاہر ہے بھی فاطمہ تک منتقل ہوئی کہ آپ اپنے بابا پہ, ایسے ہی یعنی ام المومنین سے لے کر اور ام ابیہ تک کا یہ سفر ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایسا ہی ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کے عہد حیات میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے. بے شک. اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں علماء. ایک تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بیوی ان کی قائم مقام بنے. جناب خدیجہ کے برابر دوسرے لفظوں میں کوئی عورت آ ہی نہیں سکتی تھی. اور جناب خدیجہ وہ کامل منشور تھیں یعنی زوجات کے لیے, خواتین کے لیے, کہ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ کامیاب کیسے بنے تو جناب خدیجہ کی سیرت کو پڑھے. سبحان اللہ. جناب خدیجہ نے جو عہد گزارا, اپنا سارا مال سب راہ خدا میں خرچ کر دیا. یہاں عورت اگر شوہر کے لیے کوئی چیز خرچ کر دیتی ہے, کبھی کوئی مدد کر دیتی ہے تو فوراً جتا دیتی ہے. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی ساری تجارت جو مدینے سے نکل کر مصر, مصر سے یمن اور یمن سے شام تک جس کا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا, گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں, وہ سب رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور ساری زندگی جو رسول نے کھایا وہی خدیجہ نے کھایا. اتنی ناز بردار بیوی اور اتنے بڑے گھر کی بیٹی, اور وہ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ برداشت کر رہی ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ دیکھ رہی تھی, حضرت زہرا یہ دیکھ رہی تھی. اور کہاوت ہے نا کہ اگر ماں چلی جائے تو بیٹی ماں کا روپ لے کے گھر میں آ جاتی ہے. یہ کہاوت نہیں, حقیقت ہے. جب جناب خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی, اب ضرورت تھی کہ کوئی نگرانی کرے رسول اللہ کی, تو بیٹی ماں کا روپ بن کے آ گئی. اور آپ نے خوب سوال اٹھایا کہ ام المومنین سے ام ابیہ کا سفر, وہ مومنوں کی ماں تھی سلام اللہ علیہ, اور یہ اپنے بابا کی ماں ہے. میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ مراتب اور منزلیں سب کے اپنے اپنے, امہات المومنین کا ایک رتبہ, ایک مقام ہے. لیکن فیصلہ میں نے سامعین پہ چھوڑا کہ جو مومنین کی ماں ہو اس کا مقام زیادہ بلند ہے, یا جو مومنین کے نبی کی ماں ہو اس کا مقام زیادہ بلند ہے. یہ فیصلہ ہم نے سامعین پہ چھوڑا. جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں, ہر باپ بیٹی کو چاہتا ہے, لیکن کبھی کوئی باپ بہت چاہ کے بیٹی کو اپنی ماں نہیں کہتا کہ تو میری بھی ماں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ اگر یہ والی بات اسی طرح ہے کہ جسٹ محبت میں کہہ دیا تو ہر بیٹی اپنے باپ کی ماں کیوں نہیں ہے. یہ تو لقب خاص ہے جناب سیدہ سے, سوائے جناب زہرا کے کسی سے یہ لقب خاص نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ احد میں جب سنا رسول اللہ زخمی ہو گئے تو فوراً دوڑی گئیں. پرانے زمانے میں خون روکنے کے لیے بوری کو جلا کے اس کی راکھ کو رکھا جاتا تھا. فوراً جلایا, بابا کے دندان پہ رکھا, ہونٹوں پہ رکھا, اور کھانا بندھا ہوا ساتھ لے گئی کسی کپڑے کی شکل میں, اور جانے کے بعد رکھا نوالا بنا کر بالکل ماں کی طرح. کہہ رہی ہے بابا اتنا فرمائیے. تو کہا کہ بیٹی تم بھی کھا لو, کہا میں اس وقت تک رہوں گی جب تک آپ نہ کھا لیں. نوالا بنا کے منہ میں رکھ رہی ہے. یہ کردار یا خود زوجہ ہی اپنا سکتی ہے, یا ماں کر سکتی ہے, یا صرف فاطمہ زہرا ہیں جنہوں نے ماں بن کے اپنے بابا کا بھی دھیان رکھا. تو ام ابیہ یہ لقب بھی جناب شہزادی کونین سے خاص ہے. اور پھر نصرت کا وہ سفر شروع ہوا کہ زہرا کے بعد زینب ہیں, زینب کے بعد کلثوم ہے, اور پھر سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے. اور خواتین کو دیکھتے جائیے آپ. اور میری عظمت قربان اہل بیت علیہ السلام کی ان خواتین پر کے ذریعے سے آج اسلام کا گلشن مہک رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی میں ایک یہ سوال کہ شہزادی کی آمد پرنور اور آپ کے کچھ نوری امتیازات اگر مختصراً بیان فرمائیے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزادی کا تو حوالہ ہی نور ہے نا, ان کا تو مقدمہ نور ہے, ان کا تمہید نور ہے, ان کا مضمون نور ہے, ان کا حوالہ نور ہے. جس کا مصدر ہی نور ہو, جس کا خمیر ہی نور ہو, وہاں ظلمت کا کام ہی کیا ہے, وہاں اندھیرے کا کام ہی کیا ہے. یا میں دوسرے لفظوں میں کیوں کہوں کہ اندھیرا تو فاطمہ زہرا کے قریب کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے, اور اسی لیے ہم آج تک دیکھتے ہیں جو اندھیرا ہے وہ فاطمہ زہرا سے دور ہے, اور جو نور کا پیروکار ہے اور نور کو سمجھتا ہے وہ شہزادی کے قریب ہے. بیوی کے نوری امتیازات کے بارے میں کیا بیان فرماؤں. ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی, پوری روایات لکھی. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور عظمت سے رسول اللہ کا نور خلق فرمایا ہے, اور اس نور سے امیر المؤمنین کا نور خلق ہوا ہے. اور ان دونوں انوار کے بعد سب سے پہلا نور جو عالم ذر میں اللہ نے خلق فرمایا وہ نور جناب فاطمہ زہرا تھا. اور اس نور کی بلندی میں آپ کو عرض کروں, 11 ائمہ کے نور سے مقدم جس کا نور ہے وہ جناب زہرا کا نور ہے. یعنی حسن حسین علیہ السلام ہماری عظمت قربان دونوں امام برحق ہیں, مگر دونوں کا نور فاطمہ زہرا کے بعد ہے. امام حضرت حجت اجل اللہ فرج شریف ہماری عظمت قربان, مگر ان کا نور جناب زہرا کے بعد ہے. گویا کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو عالم انوار میں بھی 11 پر سبقت رکھتی ہے, اور جب زمین پر آتی ہے تب بھی 11 کی ماں کہلاتی ہے. یعنی جس کی رعایا میں 11 امام ہوں, سوچیے اس بیوی کی حکومت کیا ہوگی. جس کا باپ نبیوں کا سردار, جس کے شوہر ولیوں کے سردار, جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار, مجھے کیا معلوم اس بیوی کی بلندی کیا ہے. کاہے کا فدق اور کاہے کی جاگیر, جس کے جاگیر میں نمک اور پانی لکھ دیا گیا ہو,
اس کے لیے فدق بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کا کھانے والا نہ اللہ کے مر سکتا ہے نہ آخرت میں مر سکتا ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم کیا فضائل اور کیا مراتب بیان کریں. آج کے اس پہلے حصے میں ہمارے پروگرام کے ہم نے بی بی کے فضائل آپ سے بہت سارے گوشے سنے. ایکچولی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بابا کی آنکھ بند ہو گئی تو یہ ان کی پلاننگ کیا تھی اور یہ کیسے انہوں نے شروع کیا؟ ہم پہلے حصے میں آج آپ سے چاہیں گے فضائل کے بعد آپ یہ بتائیں، اور ہم اس کے بعد پروگرام کو ختم کرتے ہوئے استفادہ حاصل کریں گے کہ سید علی مہدی بھی موجود ہیں یہاں کے، بی بی کے کچھ پرسوز کلام سے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انتہائی یوں سمجھیے کہ دل شکستہ سوال کیا. ظاہر سی بات ہے ہر مومن کا قلب، خصوصاً وہ قلب جس میں نور فاطمہ زہرا چراغ بن کے روشن ہے، جو دل دھڑکتا ہے یا فاطمہ غیثنی کے ساتھ، اس کے لیے تمہارا یہ سوال بڑا غم انگیز ہے. اور یہ المیہ ہے، تاریخ اسلام کا المیہ ہے. اسلام مسلمان، خاص طور سے مسلمان، کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا اللہ رسول کے سامنے. وہ بیوی کے جسے کبھی رسول روتا ہوا دیکھ لے اور کہیں یا فاطمہ انت قرۃ عینی، بیٹی تو اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں اس وقت اس پروگرام سے ہدیہ کروں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ، آپ تو اس وقت اپنی قبر مطہر سے ہمارا یہ گفتگو کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. جن آنکھوں کو، جس بیوی کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، ان آنکھوں کو ہم نے بعد رسول روتا ہی دیکھا. یعنی 45 دن یا 75 دن یا 90 دن، تین ہی تو روایتیں ہیں. 45 دن ہی مان لیجئے، کم سے کم 45 دن اس بیوی کو روتا ہوا ہی دیکھا ہے. اور روایت ام المؤمنین عائشہ سے وہ کہتی ہیں بعد رسول فاطمہ زہرا کو مسکراتا نہیں دیکھا گیا. اس کا مطلب وہاں سے بھی روایت یہی آ رہی ہے کہ بعد رسول فاطمہ مسکرائی نہیں. تو امت مسلمہ سے ایک سوال کا تو حق بنتا ہے نا ہمارا کہ آخر ایسے کیا مسائل تھے کہ فاطمہ زہرا اپنے باپ کے بعد کبھی نہ مسکرائیں. تو پھر تاریخ کا وہ دریچہ کھلتا ہے جسے باب مصائب کہا جاتا ہے. وہ دروازہ مصائب سے مصائب شروع ہوتا ہے، اور بی بی کے مصائب کا آغاز ہوتا بھی دروازے سے ہی ہے. دروازے سے ہی، جس دروازے کا مقام رسول اللہ صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں 6 مہینے تک آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یا رسول اللہ، سلام تو گھر میں جا کے کیا جاتا ہے، یہ دروازے پر سلام کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں کہیں گے کہ گھر والوں کا نہیں، دروازے کا مقام بتا رہا ہوں. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس دروازے کا مقام یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سرور وہاں رکا ہوا ہے، اندر والوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو بی بی کے مصائب تو وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. ایت اللہ ابو الحسین اصفہانی ایت اللہ خوئی کے استاد گزرے تھے، وہ کہا کرتے تھے وما اصابها من المصاب یفتاحہ حدیث الباب. پورا مرثیہ ہے ایت اللہ ابو الحسین اصفہانی کا. کہتے ہیں کہ بی بی کے مصائب تو شروع ہی دروازے سے ہوتے ہیں، اور اس مصائب کے دروازے کی چابی دروازے والی بات ہے، یعنی مصائب کا افتتاح ہی وہیں سے گویا کہ ہو رہا ہے. تو یہ امت مسلمہ قیامت رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا سکتی. رسول اللہ سوال کریں گے کہ جو میرا جگر کا ٹکڑا تھا، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تم نے اس سے اتنا زد و کوب کیا. یہ میں کوئی جذباتاً جملے نہیں کہہ رہا، روایات اہل بیت میں یہ مروی ہے کہ بی بی کو اتنا زد و کوب کیا گیا حتی عدمت جسمہا، یہاں تک کہ آپ کا جسم کوڑوں کی اذیت سے لال ہو گیا ہے. یہ تک ہمارے علماء نے روایات میں لکھا. باہر کیف اس امت پر قرض ہے، فرض ہے جناب زہرا کی مودت، ان کی محبت. اور مصائب کے باب میں یہ فرض ہے کہ جب بھی جناب زہرا کے مصائب کا تذکرہ ہو، ان مصائب کا تذکرہ ہو جو بعد رسول آنکھ بند ہوتے شروع ہو گئے، دروازے کو پیٹا جا رہا ہے، دروازے پہ بلند آواز سے بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دروازہ کھولو او لأحرقن علیکم الباب، ورنہ ہم تم پہ دروازہ جلا دیں گے. پس سے دروازہ آواز آ رہی ہے وَإِنَّ فِيهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. کیسے جلاؤ گے، اس میں حسن حسین ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے وَإِن ہوتے ہوں. یہ وہ مصائب ہیں، یہ وہ المناک روایات ہیں کہ جو قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں میں ہے. باہر کیف جناب سیدہ کے مصائب بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جیسے بیوی کا ذکر زندہ ہے کہ مصائب کو بھی زندہ ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہونا چاہتا ہے. آج کے اس پہلے حصے میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور میں آخری میں جاتے جاتے ہوئے کیونکہ مولانا نے مصائب کی ابتدا بیوی کی ہے، میں گزارش کروں گا کہ چند بند نوحے کے سید علی مہدی پیش کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے اس پروگرام کے نہج فاطمیہ کے اگلے حصے میں سید علی آبدی آپ سے مخاطب ہوگا. مولانا جواد حسین آبدی صاحب کے ہمراہ. بہت شکریہ. تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر گام میں رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے. بابا تیری امت نے
زہرا کو ستایا ہے. یس میں بیٹے پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، اور ظالم نے مجھے اپنے دربار بلایا ہے. بابا تیری امت نے سلام اللہ علیہ زہرا کو ستایا ہے. جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، اور امت کے امیروں نے اور توڑا ہے جلایا ہے. بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، اور یاسر کا بی نے امت نے تیری بابا، اور توہین میری کی ہے، دل تیرا دکھایا ہے. بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے.